السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک. اوکے، آج انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں خبر کی اقسام سے، کہ خبر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور یہ سب ہم لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں. جیسے خبر کی اقسام میں خبر ہمارے پاس مفرد بھی ہوتی ہے. اب خبر جملہ اسمیہ کے اندر ہوتی ہے. مبتدا اور خبر یہ دو پارٹس ہوتے ہیں جو کہ جملہ اسمیہ کے اندر آتے ہیں، اور اس میں مبتدا جس سے ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اور خبر ہمیں مبتدا کے متعلق انفارمیشن دینے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم خبر کہتے ہیں. اور خبر ہمارے پاس مفرد ہوتی ہے. مفرد سے مراد یہ ہے کہ ایک لفظ میں آتی ہے. مفرد اس کو نہیں کہیں گے ہم کہ یعنی جیسے واحد اور جمع کے اعتبار سے نہیں. مفرد مطلب ایک کلمہ جو ہے وہ اس صورت میں بھی ہوتی ہے خبر. جملہ اسمیہ، پورا جملہ اسمیہ بھی ہمارے پاس خبر کے طور پہ آتا ہے. جملہ فعلیہ بھی ہمارے پاس خبر کے طور پہ آتا ہے، اور شبہ جملہ بھی جو ہے وہ خبر ہوتی ہے، اور جس میں ہمارے پاس جار مجرور کی ترکیب بھی آتی ہے اور ظرف بھی ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس. یہ ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں. اس میں ہمارے پاس کچھ مثالیں بھی ہیں اس سے ریلیٹڈ. تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس مفرد خبر. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حامد طالب، اب طالب ذکی، اللہ خالق، محمد رسول. اب یہ سارے جو ہیں وہ طالب، خالق، ذکی، رسول، یہ تمام کے تمام ہمارے پاس خبر ہیں. اب بعض دفعہ ہمارے پاس مرکب توصیفی خبر کی جگہ پہ آتا ہے، جیسے ہوا قرآن مجید. تو یہاں پر قرآن خبر ہے، اور مجید جو ہے وہ اس کی صفہ آ رہی ہے، یعنی قرآن موصوف کی صفہ جو ہے وہ مجید آ رہی ہے. ہم مجید کو خبر نہیں کہیں گے. خبر ہمارے پاس یہاں پہ مفرد ہی ہے. تو آپ اس چیز کو بھی مائنڈ میں رکھ لیں کہ جیسے مرکبات ہوتے ہیں ہمارے پاس، مرکب اضافی ہو گیا، مرکب توصیفی ہو گیا، یہ مرکبات بھی ہمارے پاس مفرد کی طرح آتے ہیں. اگر تو مرکب جاری ہو جائے گا تو پھر تو وہ مفرد کو چھوڑ کے شبہ جملہ کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہے خبر، جار مجرور بھی اور ظروف بھی. لیکن جب آپ کے پاس مرکب توصیفی ہوتا ہے یا مرکب اضافی ہوتا ہے تو یہ خبر آپ کے پاس مفرد کی کیٹیگری میں آتی ہے. پھر ھذا ذکر مبارک، ھذا ذکر مبارک. اوکے، ھذا ذکر مبارک. یہاں پہ ذکر جو ہے وہ خبر ہے ہمارے پاس، اور مبارک توصیف صفہ ہے. موصوف ذکر ہے اور مبارک اس کی صفہ ہے. اسی طرح زید رجل طیب. تو یہاں پر رجل جو ایک ورڈ ہے وہ ہمارے پاس مفرد خبر ہے. ھذا صراط مستقیم. صراط جو ہے وہ ہمارے پاس خبر ہے. آج میرا خیال ہے میں نے اسکرین شیئر نہیں کی، میں بھول گئی. ایک منٹ میں کرتی ہوں. اوکے، اب میں نے کر دیا. اوکے، آلرائٹ. تو یہ ہمارے پاس خبر کی اقسام تھی: مفرد، جملہ اسمیہ، فعلیہ، پھر شبہ جملہ میں جار مجرور اور ظرف. اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ مفرد کے جو اگزامپلز ہیں یہ آ رہی ہیں: حامد طالب، اللہ خالق، الطالب ذکی، محمد رسول. یہ تمام ہمارے پاس مفرد کے طور پہ ہو گئی. اور پھر اس کے بعد کچھ اگزامپل ہیں جو کہ مرکب توصیفی میں آ رہی ہیں: ہوا قرآن مجید، زید رجل طیب،
हादा ज़िक्रुम मुबारकुन हादा सिरातुम मुस्तकीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुफरद खबर आ रही है, लेकिन उसकी जो तरकीब है वो जो तरकीब है वो मुरक्कब तौसीफी में है, कुरआनुन मजीदुन रजुलुन तय्यिबुन। लेकिन ये रेड कलर जो हुआ हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मौसूफ को खबर यहाँ पे हम कहेंगे, पूरे मुरक्कब को खबर नहीं कहेंगे। तो इस तरह से ये जो खबर हो जाएगी वो हमारी मुफरद हो जाएगी, यानी एक वर्ड जो है वो खबर के तौर पे आ रहा है। इसके बाद मुफरद खबर की कुछ और मिसालें हैं, जिसमें हमारे पास जो खबर है वो बाज़ दफ़ा मुदाफ भी होती है। अब यहाँ पे भी जब हमारे पास मुरक्कब इदाफी आएगा खबर की जगह के ऊपर, तो हम सिर्फ मुदाफ को खबर कहेंगे, और मुदाफ इलैह तो फिर वो मुदाफ की वजह से आ रहा है। जैसे वअदुल्लाहि हक़्क़ुन, तो यहाँ पर वअदुल्लाहि हमारे पास मुब्तदा आ गया, जिसमें मुदाफ मुब्तदा है और मुदाफ इलैहि उसके साथ आ रहा है। ठीक है, वअदु मुब्तदा है और अल्लाही मुदाफ इलैहि है, हक़्क़ुन खबर। इसके बाद अज़ाबुल्लाहि शदीदुन, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो मुब्तदा है वो अज़ाब है और अज़ाब मुदाफ भी है, फिर अल्लाह ही मुदाफ इलैहि है और शदीदुन खबर है। अब यहाँ पर जो खबर आ रही है वो सिर्फ एक वर्ड है। इसके बाद नीचे जो मिसालें हैं हमारे पास वो है कि अल कुरआनु किताबुल्लाही, मुब्तदा मुफरद अल कुरआनु हो गया, किताबु हमारे पास खबर है और अल्लाही मुदाफ इलैहि, किताबुल्लाही पूरा मुरक्कब इदाफी है, जिसमें किताबु खबर और मुदाफ है और अल्लाह ही मुदाफ इलैहि है। तो जब हमारे पास मुरक्कब इदाफी खबर की जगह पे आएगा तो उसमें सिर्फ मुदाफ खबर होता है, जबकि मुदाफ इलैहि जो है वो मुदाफ के साथ आ रहा होता है। तो सूरत में बताना ये मकसूद है कि हमारी जो खबर होगी वो तब भी मुफरद है, मुरक्कब तौसीफी में भी, मुरक्कब इदाफी में भी। अल-काअबतु बैतुल्लाही, यहाँ पे भी बैत सिर्फ हमारे पास खबर है। तलबुल इल्मी फरीदतुल मुस्लिमी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तलबुल इल्मी मुरक्कब इदाफी, फरीदतुल मुस्लिमी मुरक्कब इदाफी, जिसमें तलबु मुब्तदा है और फरीदतु खबर है। ठीक, यौमुल जुमुअती यौमुल ईदी, यहाँ पर भी हमारे पास दो मुरक्कब इदाफी आ गए, यौमुल जुमुअती मुरक्कब इदाफी, यौमुल ईदी मुरक्कब इदाफी, और यौमु जो पहले वाला है वो मुब्तदा है और यौमुल ईद का जो यौम है वो हमारे पास खबर है। तो इस तरह से ये हमारे पास खबर की अक़साम में जो मुफरद खबर है वो हमारे पास हो गई। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जब खबर शिब जुमला में आती है, यानी जार मजरूर के तौर पे आता है, तो इसको हमने देखा था कि हम मुतल्लिक खबर भी कहते हैं इसको और खबर भी कहते हैं, दोनों तरह से हम इसका नाम ले सकते हैं। अल किताबु अलल मक्तबी और ज़ैदुन फिल फस्ली, तो यहाँ पर अलल मक्तब ये जो है जार मजरूर की तरकीब खबर के तौर पे आई है, जो कि शिब जुमला खबर हो गई, और फिल फस्ली भी जो है वो हमारे पास खबर है, जो कि जार मजरूर के तौर पे है। अब जब जार मजरूर हमारे पास खबर होती है तो बाज दफा ये मुकद्दम भी हो जाती है, जार मजरूर शिब जुमला खबर मुकद्दम, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, क्योंकि जार मजरूर कभी भी मुब्तदा नहीं होता। जार मजरूर अगर शुरू में भी आता है तो भी वो खबर के तौर पे आता है, वो कभी भी मुब्तदा नहीं होता। ये जैसे कुरान मजीद की मिसाल है, ये सूरतुल बकरा की शुरू की आयाज में आता है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, तो यहाँ पर वलहुम ये हमारे पास वाव आतफ है, ला हमारे पास जार है, और हुम मजरूर जो कि दमीर मुत्तसिल है लाम के साथ, तो ये जार मजरूर की तरकीब हो गई, और ये हमारे पास खबर है जो कि मुक़द्दम है, और अज़ाबुन अज़ीम मुरक्कब तौसीफी, जिसमें अज़ाब हमारे पास मुब्तदा है। फी क़ुलूबिहिम मरदुन, तो यहाँ पर फी क़ुलूबी जो कि मुरक्कब जारी है और क़ुलूबिहिम जो है वो मुरक्कब इज़ाफ़ी है, तो ये शिब्ह जुमला हो गया। फी क़ुलूबी जो है ये शिब्ह जुमला खबर मुक़द्दम हो गया।
نہیں ان کے دلوں میں. تو جو فی قلوب ہے یہ مرکب جار بھی ہے اور خبر مقدم بھی ہے، اور مرض جو ہے وہ یہاں پر مبتدا ہے. اوکے اس کے بعد جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم کی کچھ اور مثالیں ہیں. للہ الاسماء الحسنی، تو للہ جو ہے یہ ہمارے پاس جار مجرور کی ترکیب اور خبر مقدم ہے. الاسماء الحسنی یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے جس میں الاسماء مبتدا ہے. فی البیت رجل، فی البیت مرکب جاری خبر مقدم اور رجل مبتدا. اوکے اس کے بعد ہے وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو جار مجرور ہے اور خبر ہے وہ جملے کے آخر میں آ رہا ہے، یعنی جو خبر کی اپنی پوزیشن ہوتی ہے نارملی وہ مبتدا کے بعد ہی ہمیں زیادہ تر ملتا ہے، تو وہاں پر آئی ہے یہ من الخاسرین جار مجرور اور یہ خبر ہے یہاں پر. اور ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، وہ ہوا فی الآخرۃ من الخاسرین. اب ہم نے دیکھیں اب ہمارے پاس دو جار مجرور ہے نا، اب ہم یہاں پر ڈیسائیڈ کیسے کریں گے کہ ہمارے پاس خبر کون سی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس مبتدا کو انفارم کرنے والی چیز کون سی ہے. ہوا کہ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین. اب آپ کو ہوا کے بارے میں کیا انفارم کیا جا رہا ہے کہ وہ اچھا ہوگا برا ہوگا، اس کو کیا پرائز مل رہا ہے کوئی یا کوئی سزا مل رہی ہے. آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں اور جملے کے معنی کو بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہوا کے بارے میں آپ کو انفارمیشن کس چیز میں مل رہی ہے. فی الآخرۃ تو آپ کو ایک وقت بتایا جا رہا ہے نا کہ آخرت یعنی اس دنیا کے بعد جو آخرت ہوگی اس میں اس کے ساتھ. اب ہے تو آخرت کا ٹائم لیکن ہوگا کیا اس کے ساتھ. سوال جو خبر ہے اصل انفارمیشن اسے تو اپنا اس سے ملے تو یہ چلے جاتا نا تھا نہیں جانے کا نہیں ایکسپلینیشن. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنا مائک اوپن رکھیں، ادروائز بند کر دیں. پھر مجھے لگتا ہے شاید کوئی اسٹوڈینٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ، تو آپ کو جب ضرورت پڑے گی کوشچن پوچھنے کی تو پھر آپ اپنا مائک کھول سکتے ہیں. اوکے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو یہاں پر ہوا کی انفارمیشن جس جگہ پہ آپ کو مل رہی ہے آپ وہاں پر آپ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے تو کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ خبر ہے. تو فی الآخرۃ جو ہے وہ ایک وقت بتایا جا رہا ہے، جبکہ من الخاسرین وہ خسارے والوں میں سے ہوگا، یہ اس کے بارے میں ایک خبر ہوگی. استاذہ مجھے ایک چیز پوچھنی تھی، السلام علیکم، کہ یہ وہو فی الآخرۃ ہم ہوا سے ہم خاسرین کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ میل اور فیمیل کا بھی اس میں کچھ ہوگا کہ آخرہ جو ہے وہ فیمیل ہوتی ہے، تو ہوا اس کے حساب سے اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہی ہے. نہیں اس لیے نہیں ہم اس چیز کو کہیں گے، کیونکہ دیکھیں جب خبر اور مبتدا اور خبر جو ہے وہ فالو کرتے ہیں نا تانیث اور تذکیر میں فالو کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم گیس نہیں لگا رہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اگر فرض کریں شروع میں ضمیر آئی ہے جیسے ہوا کی، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے متعلق انفارمیشن کس جگہ پہ دی جا رہی ہے. ویسے یہ بھی ایک کلو ہو سکتا ہے کہ فی الآخرۃ چونکہ یہ مؤنث ہے تو اسی لیے جو شروع کی ضمیر ہے وہ آخرہ کے ساتھ نہیں جا رہی، تو یہ مبتدا اور خبر نہیں ہو سکتے. یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے. لیکن اگر آپ معنی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے آپ کو اس چیز کا بتانے کے لیے. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ماشاءاللہ سے کہ آخرہ جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے اس کے ساتھ میں جو ہے وہ ہوا نہیں جا سکتا. جزاک اللہ. اوکے اور من الخاسرین جو ہے وہ چونکہ مذکر کی بات ہے تو اس لیے. اوکے پھر آگے ہے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. تو یہاں پر ہمارے پاس اب اگین جو خبر ہے وہ شروع میں آ گئی ہے، کیونکہ جار مجرور شروع میں بھی آئے تو بھی وہ مبتدا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ خبر کے طور پہ آتا ہے. لہم فی الدنیا خزی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ لہم
چونکہ ہمارے پاس آ گیا ان کے لیے فی الدنیا خزیون. اب یہاں پہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے مبتدا کا کہ ان کے لیے کیا چیز ہے؟ خزیون یعنی بربادی ہے اور جو کہ مبتدا ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان لوگوں کے لیے آخرت کے دن بڑا عذاب ہے. تو اس لیے عذاب جو ہے وہ مبتدا ہو گئی، لہم اس کی خبر جو کہ مقدم ہے، اور خزیون مبتدا ہو گئی، لہم جو کہ خبر مقدم ہے اس جملے کے اندر. ٹھیک، یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا جار مجرور کو بھی اور مفرد کو بھی. اب ہمارے پاس آتا ہے ظروف جو کہ جملے کے اندر خبر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اور ظروف وہی جو ابھی ہم نے کچھ دن پہلے بھی دیکھے تھے، مفعول مفاعیل خمسہ کے اندر آئے تھے، کہ جو زمانے کو یا مکان کو شو کرتے ہیں، معنی دیتے ہیں، وقت یا جگہ کو بتانے کے لیے جو ورڈ آتے ہیں یہ وہ ہیں. تو اس میں ہمارے پاس مثال ہے الجنت تحت اقدام الامہات. تو یہاں پر الجنت مبتدا ہے اور تحت جو ہے وہ ظرف ہے جو کہ خبر ہے اقدام الامہات. اب یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو خبر ہے یہ مفرد ہے، لیکن یہ ظرف کے طور پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم یہاں پر مفرد اس سینس میں کہ ایک ورڈ ہے، لیکن چونکہ ظروف جو ہے وہ شبہ جملہ کے اندر آتے ہیں، خبر کی اقسام کے اندر جو شبہ جملہ ہوتا ہے اس کے اندر ظروف آتے ہیں. الحقیبۃ فوق المکتبی، تو یہاں پر فوق اوپر ہے، فوق اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی یہاں پر شبہ جملہ ہے کیونکہ یہ ظرف ہے اور خبر ہے. تو یہ ہمارے پاس شبہ جملہ ہو گیا. اس کے بعد ہے تحت الشجرۃ اسد. اب یہ بھی ایک اسلوب ہے کہ بعض دفعہ ظروف جو ہے وہ خبر مقدم بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو یہ دو مثالیں اس کی دی جا رہی ہیں. تحت الشجرۃ اسد فوق المکتب قلم، کہ تحت جو ہے وہ ہمارے پاس خبر مقدم آ گئی ہے شبہ جملہ، اور تحت الشجرۃ مضاف مضاف الیہ، جیسے کہ ہم نے اس کو پہلے بھی پڑھا ہے کہ جو ہمارے پاس ظروف ہوتے ہیں وہ نارملی مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بناتے ہیں. اور اسد ہمارے پاس مبتدا ہے، اسد بولتے ہیں شیر کو. فوق المکتبی قلم، تو یہاں پر فوق جو ہے وہ ظرف ہے اور فوق المکتب مضاف مضاف الیہ، قلم مبتدا کہ قلم جو ہے وہ میز کے اوپر ہے. اوکے، یہ اب ہمارے ظروف ہو گئے جو کہ شبہ جملہ میں آتے ہیں. تو شبہ جملہ میں ہمارے پاس دو چیزیں آ گئی، ظروف اور مرکب جاری. ٹھیک، اور خبر کی اقسام میں ابھی تک ہم نے ایک چیز پڑھی ہے کہ مفرد خبر کیسی ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس جملہ اسمیہ کے طور پہ خبر آتی ہے، یعنی ایک پورا سینٹینس ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے خبر کے طور پہ، تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ جی، یہ شبہ جملہ ایکسپلین کیجیے گا. شبہ جملہ جو ہے وہ شبہ بولتے ہیں نا ملتے جلتے، کوئی یہ جملے سے ملتا جلتا ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس خبر جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ پورے جملے ہیں. آپ بس اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ اپوزٹ ہے ان سب کا، کیونکہ شبہ جملہ جملے سے ملتا جلتا ہوتا ہے، وہ اپنا مفہوم پورا نہیں کر رہا نا. جو جار مجرور ہے وہ اکیلے اپنا مفہوم پورا نہیں کرتے، ظروف ہے وہ اکیلے اپنا مفہوم پورا نہیں کر رہے، مرکبات. دونوں شبہ جملہ میں کاؤنٹ ہوں گے، جار مجرور ہے یہ ضرور. جی بالکل، آپ کو یہ اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے نا کہ شبہ جملہ کے نیچے دو ایروز ہیں، جار مجرور بھی اور ظرف بھی، یہ دونوں شبہ جملہ ہیں. مطلب اٹس پارٹ آف سینٹینس، بس اس کو اسی لیے شبہ جملہ کہنا ہے. ہاں، یہ شبہ جملہ ہے کیونکہ یہ جملے سے ملتا جلتا ہوتا ہے، کیونکہ جملہ تو اپنا پورا مفہوم دیتا ہے نا، اور یہ پورا مفہوم نہیں دے رہے ہوتے، تو اس لیے یہ شبہ جملے کے اندر آتے ہیں. اوکے، جزاک اللہ. لیکن جو مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہیں ان کو ہم شبہ جملے میں اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ اس میں مضاف یا موصوف اکیلا خبر کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ پورا مرکب ہم نہیں کہتے کہ وہ جو ہے وہ خبر ہے، اس وجہ سے وہ مفرد کی کیٹیگری میں آتا ہے.
जी क्लियर जी, जज़ाकल्लाह खैर। या की ओके। फिर हमारे पास है जुमला इस्मिया जो कि खबर के तौर पे आता है। इसमें है कि बिलालुन अबूहु ज़ैदुन। तो यहाँ पर अबूहु ज़ैदुन, अबू हमारे पास ये पूरा आपको ब्लू में जो इन सर्कल लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये पूरा हमारे पास जुमला इस्मिया है जो कि खबर के तौर पे आया है। और शुरू का जो बिलाल है वो मुब्तदा है। तो मतलब एक जुमला स्टार्ट हो रहा है इसम से जब, तो उसका शुरू में जो आ रहा है वो मुब्तदा हो गया बिलालुन, और उसके बाद अबूहु ज़ैदुन, ये पूरा जुमला इस्मिया है जो कि खबर के तौर पे आया है। अबू मुब्तदा, हु मुदाफ इलैहि और ज़ैदुन खबर। तो बिलाल अबूहु ज़ैदुन, ये हमारे पास अबूहु ज़ैदुन जुमला इस्मिया खबर के तौर पे आया है। जी ये खबर में इसको इसलिए जुमला कहा जा रहा है क्योंकि इसमें मारिफा और नकीरा दोनों मिल रहे हैं। मतलब जुमले में मुब्तदा खबर इम्पोर्टेंट है। अभी इसको क्यों कहा जा रहा है, सिर्फ खबर को जुमला क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मुब्तदा भी मौजूद है खबर के अंदर और खबर भी मौजूद है। अबूहु ज़ैदुन, अबूहु मुदाफ मुदाफ इलैहि है जिसमें अबू मुदाफ है और ज़ैदुन खबर है। ठीक है, समझ आ गई आपको इस बात की कि हमारे पास यहाँ पर जो खबर है वो पूरा जुमला इस्मिया है जिसके अंदर हमें मुब्तदा भी मिल रही है और खबर भी मिल रही है। एक सेंटेंस में दोनों मुब्तदा पाए जा सकते हैं, मोर देन मतलब दो मुब्तदा या बहुत सारी खबर भी पाई जा सकती है एक जुमले में। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उसमें फिर ये चीज होगी ना कि हमारे पास देखें मुब्तदा यहाँ पर अकेली आया, एक वर्ड आया, लेकिन जो खबर है उसमें पूरा जुमला इस्मिया है। तो जब पूरा जुमला इस्मिया है तो जाहिर है उसमें मुब्तदा भी है और खबर भी है। ठीक है, जी जी क्लियर जी। फिर अब हमारे पास इसी से रिलेटेड एक और मिसाल है जिसमें हमारे पास जो खबर है वो पूरा जुमला इस्मिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फातिमतु लहा तिफ्लुन सगीरुन। यहाँ पर लहा फातिमतु मुब्तदा हो गई, ठीक है, लहा तिफ्लुन सगीरुन, ये जो लहा है ये जार मजरूर है और ये खबर मुकद्दम है। खबर मुकद्दम किसकी है? खबर जो हमारे पास जुमला इस्मिया के तौर पे आया है उसकी ये खबर मुकद्दम है। ठीक है, फातिमतु मुब्तदा है, लहा तिफ्लुन सगीरुन ये पूरा जुमला इस्मिया है जिसमें लहा हमारे पास शिब जुमला खबर मुकद्दम है, तिफ्लुन मुब्तदा है और सगीरुन उसकी सिफा है। और हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सब कुछ मौजूद है ना, तिफ्लुन जो है वो मुब्तदा है और लहा खबर है, तो ये सारा जो जुमला इस्मिया हमारे पास बन रहा है लहा तिफ्लुन सगीरुन, ये फातिमतु की खबर है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है अब्बासुन लहू सबउ बनातिन। अब्बासुन है जो कि मुब्तदा है, लहू सबउ बनातिन ये पूरा जुमला इस्मिया है जिसमें लहू खबर है मुकद्दम और सबउ मुब्तदा मुअख्खर है और बनात मुदाफ इलैहि। तो ये हमारे पास जुमला इस्मिया हो गया जो कि खबर के तौर पे आ रहा है। इसके बाद हमारे पास अगली मिसाल है जिसमें ज़ैदुन इंदहु सय्यारतुन। तो ज़ैदुन हमारे पास मुब्तदा है, इंदहु सय्यारतुन ये पूरा जुमला इस्मिया खबर के तौर पे आ रहा है। अब अगर हम खबर को असेस करें तो इसमें हमारे पास इंदा जो है वो खबर है, हु मुदाफ इलैहि है और सय्यारतुन मुब्तदा है। ठीक है, तो हम जब पूरा खबर है उसको देखेंगे तो फिर उसमें भी हम उसके एलिमेंट्स को अलग अलग करेंगे कि कौन सी मुब्तदा है कौन सी खबर है। यानी खबर में भी फिर से आगे मुब्तदा मिल सकती है हमें, मतलब नॉट कंपल्सरी कि खबर में सिर्फ खबर ही मिले हमें। हाँ, जब खबर पूरा जुमला इस्मिया आएगा तो उसमें फिर हमें दोनों एलिमेंट्स मिलेंगे, मुब्तदा भी और खबर भी। जब खबर मुफरद के तौर पे आ रही है, जब खबर मुफरद के तौर पे आ रही है तो फिर हमें एक ही लफ्ज मिलता है जो कि खबर के तौर पे आ रहा होता है।
لیکن جب خبر جملہ اسمیہ کے طور پہ آتی ہے، یعنی خبر کی جگہ کے اوپر ہمیں پورا سینٹینس مل رہا ہے، تو اس صورت میں پھر جب ہم جملہ اسمیہ دیکھیں گے تو اس میں مبتدا اور خبر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جب جملہ فعلیہ دیکھیں گے تو فعل فاعل اور مفعول بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے جب آپ کے پاس سینٹینس آ جائے گا نا، خبر کے طور پہ سینٹینس آ جائے گا، تو پھر جو سینٹینس کے ایلیمنٹس ہیں وہ تو ضرور اس کے اندر ہوں گے نا. سینٹینس کی بہت ایلیمنٹ رہنا ضروری ہے، اگر چاہے وہ خبر ہو یا جو بھی ہو، اس میں اگین مبتدا خبر کمپلیٹ ہونا چاہیے، تب پھر وہ سینٹینس ہوگا نا. ہاں جی بالکل، جملہ اسمیہ کے طور پہ آ رہا ہے تو پھر اس میں مبتدا اور خبر پائی جائے گی. جی استاذہ اس میں ایک اور کوشچن یہ تھا کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ بطور خبر، یعنی کہ جو انہوں نے سرکل کیا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، لیکن یہ اسم سے تو شروع نہیں ہو رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ یہ تو ظرف سے شروع ہو رہا ہے، اسم تو باہر ہے ہمارا. ہاں جی، اسم یہ جو آپ کو زید لکھا ہوا آ رہا ہے نا مبتدا، یہ آپ کے پاس پہلا جملہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، زید مبتدا ہے، عندہ سیارۃ یہ پوری خبر ہے. پھر جب ہم خبر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے تو ہم خبر کو اسیس کرنا شروع کرتے ہیں. تو عندہ ظرف ہے جو کہ شبہ جملہ ہے اور مقدم خبر ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یا آپ کو یا ہے تو یہ اسم کی کیٹیگری میں بھی، کیونکہ ظروف جو ہوتے ہیں وہ اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. لیکن ظرف ہمارے پاس جیسے بھی ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ شبہ جملہ کی کیٹیگری میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، جار مجرور، ظرف جو کہ خبر ہوتے ہیں اور وہ مقدم ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس خبر کے طور پہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے، اس کے اندر ظرف ہمارے پاس مقدم ہے جو کہ خبر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو زید ہے وہ ہمارے جملہ اسمیہ کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمارا ابھی الگ باہر ہے. نہیں وہ بھی جملہ اس پورے جملے کے اندر آپ کو دو آپ سمجھ لیں آپ کو دو جملے مل رہے ہیں. زید عندہ سیارۃ یہ پورا ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں زید ہمارے پاس مبتدا ہے، عندہ سیارۃ یہ پوری ہمارے پاس خبر ہے جو کہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہم نے ایک جملے کو اسیس کر لیا کہ اس کی مبتدا کون سی ہوگی، اس کی خبر کون سی ہوگی. اب ہم خبر کو اسیس کرتے ہیں کیونکہ خبر ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے. اب ہم جب خبر کو اسیس کریں گے تو اس میں ہمیں ایک مبتدا ملے گا، ایک خبر ملے گا. اب یہ جو عندہ خبر مقدم ہے، اس کی مبتدا کون سی ہے؟ سیارۃ جو کہ مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک دو چیزیں ہیں. ٹھیک، اس کے اندر زید بھی ہمارے پاس اسم ہے، سیارۃ بھی اسم ہے، لیکن زید ہمارے پاس جو پہلا پورا جملہ آ رہا ہے اس کی مبتدا ہے، اور سیارۃ جو ہمارے پاس مبتدا ہے وہ خبر کے اندر جو جملہ استعمال ہوا ہے نا جملہ اسمیہ، اس کی خبر ہے یہ ہمارے پاس. اگر یہ سینٹینس صرف عندہ سیارۃ اگر دیں گے تو ہم اس کو جملہ اسمیہ تو نہیں کہیں گے. ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، کیوں نہیں کہیں گے؟ عندہ سیارۃ یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے پاس مبتدا اور خبر ہے بس. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خبر، ہاں جی، تب ہمارے پاس عندہ سیارۃ پورا ایک سینٹینس ہوگا، تب وہ جملہ خبر کے طور پہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا، پورا سینٹینس تو ہے لیکن یہاں پر اس جملے کے اندر اسپیسیفکلی یہ جملہ اسمیہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے. جملہ اسمیہ خبر، جی. اگر صرف عندہ سیارۃ اگر ہوگا تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا، لیکن یہ حرف جار سے شروع ہونے والا جملہ بنے گا. ہاں جی، ظرف ہے نا اس کے اندر، ظرف جو کہ خبر مقدم ہوگی. بالکل، اوکے. پھر ہمارے پاس نیکسٹ سینٹینس ہے جس میں ہمارے پاس خبر جملہ اسمیہ کے طور پہ آ رہی ہے، اور وہ ہے واللہ عندہ حسن الثواب، کہ اللہ اور اللہ اسی ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ. تو واللہ میں واو عطف ہو گیا اور اللہ مبتدا ہو گیا. اب جو اللہ مبتدا ہے اس کی خبر جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ جملہ اسمیہ میں آ رہی ہے، عندہ حسن الثواب. یہ پورا سینٹینس جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ کی خبر ہے. اب عندہ حسن الثواب کو جب ہم اسیس کرنا شروع کریں گے، کیونکہ یہ پورا جملہ اسمیہ ہے اور یہ اللہ کی خبر ہے، تو اس کو جب ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی ہمیں ایک مبتدا اور ایک خبر ملے گی. عندہ مضاف مضاف الیہ، جس میں عندہ ظرف خبر مقدم ہے شبہ جملہ، حسن الثواب مضاف مضاف الیہ،
اور حسن جو ہے وہ ہمارے پاس مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک، تو یہ سینٹینس بھی ہمارے پاس جملہ اسمیہ کی مثال ہو گئی جو کہ خبر کے طور پہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے. اس کے بعد کچھ اور مثالیں جو کہ قرآن مجید سے آ رہی ہیں. استاذہ ایک منٹ، یہ جو اندہ ہے، جو ظرف ہے ہمارے پاس، اسم ظرف ہے، اس کو شب جملہ ہم کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. شب جملہ ہے نا، جملے سے ملتا جلتا ہوتا ہے. دیکھیں جو سینٹینس آپ کے پاس جو ایک پورا جملہ ہوتا ہے وہ آپ کو پورا ایک مفہوم واضح کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو شب جملہ ہوتا ہے وہ جملے سے ملتا جلتا ہوتا ہے، وہ لیکن مفہوم اندہ پورا کیسے نہیں ہے؟ دے رہا. لیکن ہاں جی، اندہ کیسے؟ پاس کو ہم کیسے کہیں گے کہ کسی کے پاس؟ اس کو جملہ کیسے کہیں گے؟ یہ پورا جملہ نہیں ہوتا نا، یہ جملے سے ملتا جلتا ہوتا ہے. جو شب جملہ ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس مرکب جاری بھی آ جاتا ہے اور ظرف بھی ہمارے پاس، جو ظرف کی ترکیب ہوتی ہے نا وہ بھی آ جاتی ہے. شب جملہ کے اندر آتی ہیں. یہ جب جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتے ہیں، جار مجرور بھی اور ظرف بھی، تو یہ شب جملہ کے طور پہ آتے ہیں. یہ پورا سینٹینس نہیں ہوتا. یعنی کہ جملہ ہمیں آپ اس کو کو ایز اٹ از، اس کو ہمیں یاد کرنا ہے، اس کے لیے ہم لاجک نہیں لے کے آئیں گے کوئی ہے. لاجک اس کے لیے یہی ہے کہ یہ پورا مفہوم نہیں دے رہے، یہ جملے سے ملتی جلتی چیز ہے. کیونکہ شب ہوتا ہے نا، تشبیہ والا ہوتا ہے کہ یہ ملتا جلتا ہے جملے سے. صحیح ہے. آئندہ آپ کو پورا مفہوم نہیں دے رہا. لہم ان کے لیے آپ کو پورا مفہوم نہیں دے رہا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں آئندہ حسن ثواب، یہ پورا جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، یہ آپ کو ایک مفہوم دے رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی چیز کلیئر کر رہا ہے. اس کا مطلب استاد یہ بنا کہ شب جملہ جو آئندہ ہو کو شب جملہ ہم کہیں گے، صرف آئندہ کو نہیں کریں گے، کیونکہ صرف آئندہ کے ہاں نیچے لکھا ہوا ہے شب جملہ، تو آئندہ ہو شب جملہ ہے. ہاں جی، شب جملہ آئندہ ہے بالکل. یہ جو چیز ظرف ہاں جی، اور لہم بھی جو ہمارے پاس آتے ہیں جار مجرور، وہ بھی شب جملہ ہوتے ہیں. ناؤ گیٹ دا پوائنٹ. تھینک یو. ہو سکتا نا کہ یہ پروناؤنس جو ہے اس کو اس کی معرفہ کی وہ پوزیشن دی گئی ہے، تو اس طرح یہ معرفہ اور نکیرہ دونوں چیز ہو جاتی ہے، اسی لیے ایک لفظ میں معرفہ اور نکرہ اکٹھے نہیں ہوتے. اور یہاں پر عندہ جو ہے وہ ہمارے پاس مرکب اضافی ہے اور یہ معرفہ ہوتا ہے. کہ ایک لفظ میں معرفہ اور نکرہ کی دونوں کی صفات اکٹھی نہیں ہو سکتی، امپاسبل چیز ہے. اگر ہے تو اس کا مطلب ہے مسٹیک ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی. جی. اوکے، جملہ اسمیہ بطور خبر. تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ مثالیں مل رہی ہیں جس میں ہمارے پاس جملہ اسمیہ خبر کے طور پہ بھی آ رہا ہے. جیسے اولئک لہم سوء الحساب، کہ اولئک مبتدا، لہم سوء الحساب، یعنی اولئک کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے لہم سوء الحساب، کہ جس میں لہم جار مجرور ہے، خبر مقدم، اور سوء جو ہے وہ مبتدا ہے. اب یہ لہم سوء الحساب پورا جملہ اسمیہ ہے جو کہ خبر کے طور پہ آیا ہے کہ ان کے لیے برا حساب ہوگا. تو سوء مضاف ہے، خبر مقدم ہے، خبر مؤخر ہے، اور الحسابی مضاف الیہ ہے. تو اولئک مبتدا، لہم سوء الحساب خبر جو کہ جملہ اسمیہ کے لیے آ رہی ہے. اب ہم جب خبر کو زیادہ اسیس کریں گے تو اس میں ہمارے پاس لہم خبر ہے اور سوء مبتدا ہے. ٹھیک، اس کے بعد ہے البنت عندها ساعة غالیة. البنت مبتدا، عندها جو کہ ظرف ہے اور ہمارے پاس خبر مقدم ہے، اور ساعة غالیة مرکب توصیفی آ گیا جس میں ساعة مبتدا ہے. تو اس پورے جملے میں ہمارے پاس دو جملے آ رہے ہیں، دو جملے اسمیے آ رہے ہیں. البنت مبتدا، عندها ساعة غالیہ خبر ہو گئی ہے پوری، عندها ساعة غالیة. اب جب ہم خبر کو اسیس کر رہے ہیں کیونکہ وہ پورا جملہ اسمیہ ہے تو اس میں عندها ہمارے پاس خبر ہو گئی اور ساعة مبتدا ہو گیا. ٹھیک، پھر ہمارے پاس لاسٹ مثال ہے الولد سیارته جدید. الولد مبتدا، سیارته جدید، یہ ہمارے پاس ہو گیا خبر. اب خبر چونکہ جملہ اسمیہ ہے تو اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس سیارته مبتدا ہے اور جدید خبر ہے.
کہ جملے خبریہ کوئی ورڈ ہوتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جملے اسمیہ سے ہٹا کے جملے خبریہ کر دیں گے اس کو. اسم تو ہے. نہیں، جملہ خبریہ کوئی بھی جو ہے نا ٹرم میرے خیال میں نہیں ہوتی. پورا میں انفارمیشن مل رہی ہے، کچھ نہ کچھ مطلب نیوز مل رہی ہے ہمیں، تو پھر یہ اسم تو آئے گا، نیوز تو اسم کی ہوگی. ہاں، آپ اپنی ہنٹ کے لیے اس کو یاد رکھ سکتی ہیں اس طرح کہ ایک جملہ ہے جو کہ خبر کے لیے کہ تو پھر اس میں دو اور بن جائیں گے مزید لائک جی انشاءاللہ. سادہ یہ چیز جو سیارہ تو ہو جو ہے، کیا یہ بھی جملہ میں آئے گا یا یہ کمپلیٹ سینٹینس میں آئے گا؟ یہ ہمارے پاس مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی جو ہوتا ہے نا وہ جملہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا نا ہمارے پاس کچھ مرکبات ہوتے ہیں جو ناقص ہوتے ہیں، جو ہمیں پورا مفہوم نہیں دے رہے ہوتے. اس کو ہم شبہ جملہ نہیں کہتے. سیارت ہو جو ہے یہ مبتدا ہے، اس میں سیارت مبتدا ہے اور ہو مضاف الیہ ہے. اس کو ہم شبہ جملہ نہیں کہتے، لیکن یہ مرکب ناقص کی کیٹیگری میں آتے ہیں. جو سارے مرکبات ہیں وہ مرکبات ناقص ہوتے ہیں. لیکن اس میں بات صرف بس کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ ہم کہتے تھے نا اردو میں کان کو ادھر سے پکڑو یا کان کو ادھر سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہے. تو اس میں چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ سیارتو کو ہم صرف مبتدا کہہ رہے ہوتے ہیں اور شبہ جملہ میں ہم پورا مرکب جو ہے نا اس کو لے رہے ہوتے ہیں. لہم، عندہا یا ظرف آ گیا تو اس میں ہم جو پوری ترکیب بن رہی ہوتی ہے اس کو ہم لے رہے ہوتے ہیں. تو بس فرق اتنا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو مبتدا ہے یا خبر ہوتی ہے وہ مفرد ہوتی ہے، اور وہاں پہ وہ مفرد نہیں ہوتی. وہاں پہ وہ جب جار مجرور کے طور پہ آ جاتا ہے تو وہ شبہ جملہ کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. شبہ جملہ کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے کیونکہ ہم پورے مرکب کو ایز خبر لے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر کیونکہ جیسے مفردات کی اقسام میں آپ کو دکھاتی ہوں اس اسکرین میں کہ ہاں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا قرآن مجید. قرآن مجید پورا مرکب توصیفی ہے، لیکن خبر ہمارے پاس صرف قرآن ہے. ٹھیک ہے، مفرد کی کیٹیگری میں آ رہا ہے. ڈفرنس یہ ہے کہ ہم یہاں پہ صرف ایک ورڈ کو خبر لے رہے ہیں. اگر ہم پورے مرکب کو خبر لے رہے ہوتے تو پھر یہ ہو سکتا ہے اس کو بھی شبہ جملہ کی کیٹیگری میں لے جایا جاتا، لیکن یہ یہاں پر ہم صرف مفرد کو خبر لے رہے ہیں. اور مضاف الیہ کے طور پہ بھی جو اگلی مثالیں آ رہی ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں القرآن کتاب اللہ. کتاب اللہ پورا مرکب اضافی ہے لیکن اس میں خبر صرف مفرد کتابو ہے. ٹھیک ہے، الکعبۃ بیت اللہ، بیت جو کہ مضاف ہے وہی خبر ہے، مفرد خبر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے. تو یہاں پر جب ہم شبہ جملہ میں جاتے ہیں جار مجرور ہمارے پاس پورا کا پورا جو ہے نا وہ شبہ جملہ میں آ جاتا ہے. پوری مرکب ناقص کی جو ترکیب ہے، کیونکہ مرکبات جو بھی ہیں وہ تمام کے تمام اس میں آتے ہیں نا، مرکب جاری ہو گیا، مرکب توصیفی ہو گیا، یہ سب ہمارے پاس انکمپلیٹ میننگ دینے والے مرکبات ہیں. تو یہ مطلب ہم پورا مرکب جو ہے وہ جب لے رہے ہیں تو وہ پھر شبہ جملہ میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ پورا مفہوم نہیں آپ کو کلیئر کرتا. یہ سیارت ہو کے اندر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیارت جو ہے یہ مرفوع ہے، اس لیے یہ اس میں شبہ جملہ میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ جار مجرور کے کمبینیشن ہوتا ہے. شبہ جملہ بس شبہ جملہ جو ہے نا ہم مرکب جاری کو کہتے ہیں اور شبہ جملہ ہم ظرف کو کہتے ہیں. جب ہمارے پاس مضاف الیہ آ جاتا ہے نا تو اس میں ہم صرف مضاف کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ مبتدا ہے یا وہ خبر ہے. تو وہ مفرد کے طور پہ ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مضاف الیہ ہم مطلب خبر کی کیٹیگری میں نہیں لاتے یا مبتدا کی کیٹیگری میں نہیں لاتے اس کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے جو یہ سیارت جو کہتے ہیں کہ جو مرفوع ہے اس لیے ہم اس کیٹیگری میں نہیں لے کے جائیں گے اس کو. نہیں، مرفوع ہونے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ دیکھیں جب آپ کے پاس ایک اکیلا ورڈ آتا ہے نا تو آپ اس کو مرفوع ہی رکھتے ہیں. مبتدا بھی مرفوع ہوتی ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. مرفوع تو ان کی اعرابی حالت ہے نا، جب ان کے اوپر نواسب کا استعمال ہوتا ہے تو پھر یا پھر جیسے ہم نے کچھ پڑھے تھے جو خبر کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں، کچھ اسم جو مبتدا ہے اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. وہ کچھ حروف ہم نے پڑھے ہیں، انا اور کانا کے گروپس پڑھے ہیں ہم نے، وہ تو افیکٹ ڈال دیتے ہیں. لیکن نارملی جو مبتدا ہے وہ بھی اور جو خبر ہے وہ بھی حالت رفع میں ہوتی ہے جب اکیلی آتی ہے، بغیر ان افیکٹس کے، انا اور کانا کی اخوات کے افیکٹس کے بغیر آئے گی تو حالت رفع میں ہوتی ہے یہ.
ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس رہ گیا صرف شب جملہ میں آنے کے لیے حرف جر ہونا ضروری ہے. ایک شب جملے میں کہیں نہ کہیں ایک حرف جر ہمیں ملے گا تو وہ شب جملہ بنے گا. جی شب جملہ میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ظروف اور حرف جار. اوکے جی. کیونکہ اس کی شب جملہ کی کیٹیگری کی ٹائپس میں ہمیں ابھی تک جو پتہ چلی ہیں وہ دو ہی چیزیں پتہ چلی ہیں، ایک ظرف ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ حرف جار ہوتا ہے. اوکے اب ہمارے پاس لاسٹ رہ گیا جو کہ جملہ فعلیہ ہے، یعنی ہم دیکھ چکے مفرد کو بھی، ہم دیکھ چکے جملہ اسمیہ کو بھی، ہم دیکھ چکے شب جملہ کو بھی جو کہ خبر کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. اب ہمارے پاس رہ گیا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ میں جب ہمارے پاس خبر آتی ہے، یعنی خبر ہمارے پاس جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے، تو اس کی مثال ہمارے پاس ہے حامد ذهب الى المسجد. تو یہاں پر ہمارے پاس مبتدا ہو گئی حامد، ذهب الى المسجد، ذهب فی الماضی، الى المسجد جار مجرور. تو یہاں پر ہمارے پاس جو ذهب کے اندر فاعل موجود ہے وہ حامد ہے. ٹھیک ہے، تو مبتدا حامد ہو گیا، ذهب الى المسجد، یہ ہمارے پاس پورا جملہ فعلیہ ہو گیا جو کہ خبر ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو جیسے اس سے پہلے ہم لوگوں نے اس چیز کو ڈسکس بھی کیا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے تو ہم اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور جب کوئی بھی جملہ ہمارے پاس اسم سے شروع ہوتا ہے تو ہم اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. بے شک اس ایک اسم کے بعد ہمارے پاس کہیں پہ بھی اس سینٹینس میں فعل آ جائے گا تو بھی وہ جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی کیٹیگری میں آتا ہے، کیونکہ وہ شروع اسم سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر اسی جملے کو میں ایسے کہوں کہ ذهب حامد الى المسجد تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، کیونکہ میں ذهب کو شروع میں لے آئی ہوں. تو ذهب حامد الى المسجد فعل فاعل اور اس کے بعد الى المسجد آ گیا. اور جب ہم حامد کو شروع میں لے آتے ہیں حامد ذهب الى المسجد تو حامد مبتدا ہو گیا اور ذهب الى المسجد جملہ فعلیہ جو کہ خبر کی صورت میں آ رہا ہے. اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ بطور خبر کے اس میں ایک اور مثال ہے کہ الطلاب ذهبوا الى الملعب، کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، وہ سب میدان کی طرف چلے گئے. تو اب یہاں پر الطلاب ہمارے پاس مبتدا ہے اور ذهبوا الى المسجد پورا جملہ فعلیہ ہے جو کہ خبر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اور اس میں بھی چونکہ ہمارے پاس ایک جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے جملہ اسمیہ ہے الطلاب. لیکن پھر وہی پوائنٹ جو ہم لوگوں نے پیچھے ایک دفعہ ریوائز کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں اس کو، کہ جب ہمارے پاس فعل جملے کے شروع میں آتا ہے تو وہ واحد ہوتا ہے. جیسے اگر اس کو میں کہوں، اس سینٹینس کو میں کا فعل اگر میں شروع میں لے آؤں گی تو کیسے بنے گا یہ سینٹینس؟ ذهب الطلاب الى الملعب. پھر میں نے واحد مذکر غائب کا صیغہ جو ہے استعمال کرنا ہے، پھر میں نے جمع کا صیغہ نہیں استعمال کرنا کیونکہ وہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے. اس میں ہم تذکیر اور تانیث کا خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فاعل ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس چیز کا ہم ضرور خیال کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو ہمیشہ رکھتے واحد ہیں. ٹھیک ہے، ذهب الطلاب الى الملعب. لیکن جب ہم اس کو جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنائیں گے تو الطلاب جملے کے شروع میں آ جائے گا جو کہ اسم ہے. تو اس کے بعد جب ہم فعل کو لے کر آئیں گے، یعنی اسم کے بعد جب ہم فعل کو لے کے آئیں گے تو پھر وہ ہر چیز میں اس کی مطابقت کرے گا. پھر ہم نے عدد بھی دیکھنا ہے، تذکیر تانیث بھی دیکھنی ہے، اس کا حاضر غائب ہونا، سب کچھ پھر ہم دیکھ کے اور پھر اس فعل کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. الطلاب ذهبوا الى الملعب کہ جو تمام کے تمام طالب علم ہیں وہ سب میدان کی طرف گئے. تو یہ ہمارا ہو گیا. اب اگر کسی کو کوئی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ کر لیں، نہیں تو میں نے ایک صورت پریپئر کی ہوئی ہے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں. اس کے اندر کچھ افعال، کچھ جو تطبیق ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس سورۃ المسد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تبت یدا ابی لہب وتب. اس میں ہمارے پاس تبت جو ہے وہ فعل ماضی ہے جس میں ہمارے پاس مضاعف آ رہا ہے، یعنی ایک
لیٹر کی جو ریپیٹیشن والے افعال ہم نے پڑھے تھے نا، یہ وہ ہے. اس میں تا با جو ہے روٹ ورڈ ہے اس کا، اور جو لاسٹ کی تا ہے وہ تأنیث کے لیے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جو تب اس کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور تبت جو ہے وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو تبت یہاں پر استعمال ہوا ہے تأنیث کے لیے، اس لیے کیونکہ اس کا جو فاعل ہے وہ یدانی ہے. تبت یدا ابی آتا ہے نا، تبت یدا ابی لہب، تو اس میں ہمارے پاس چونکہ یدانی اس کا ہے فاعل جو کہ مؤنث ہے. تو جب ہم نے مؤنث کا ٹاپک دیکھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ہماری جسم کے اعضاء جو کہ جوڑے کی صورت میں ہوتے ہیں وہ ہم ان کو مؤنث کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ فاعل ہمارے پاس مؤنث ہے اس لیے صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا ہے. تبت یدا ابی. اب یدانی سے یدا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ مضاف ہمارے پاس تسنیہ تھا تو اس لیے نون ڈراپ ہو گیا مضاف ہونے کی وجہ سے. ابی یدا ابی مضاف مضاف الیہ، اور ابی لہب مضاف مضاف الیہ. اب اگین افعال خمسہ جو ہم نے اسماء خمسہ کا جو ہم نے ایک ٹاپک دیکھا تھا اس میں ہمارے پاس ابن اخون اور بھی کچھ ورڈز تھے جو کہ آ رہے تھے. تو یہاں پر یہ ابی کیوں آیا؟ اس لیے کیونکہ یہ حالت جر میں ہے. یدا ابی مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ابی نے حالت جر لی ہوئی ہے. ابی کی دو پوزیشنز ہیں، مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. یدا ابی کی وجہ سے مضاف الیہ ہو گیا ابی، ابی لہبن کی وجہ سے ابی مضاف ہو گیا. تو یہاں پر ابی مضاف ہے، لہب کا مضاف الیہ ہے یدا کا. ٹھیک ہے، تبت یدا ابی لہبن وتب. وتب جو ہے وہ فعل اور فاعل کے ساتھ آ رہا ہے. اوکے، یہ ہوگی ہماری پہلی آیت. اس کے بعد ہے ما اغنى عنه ماله وما كسب. اب یہاں پہ ما جو ہے یہ حرف نفی ہے. دو ہم نے دیکھے تھے نا، نہیں کے لیے بھی آتا ہے اور نفی کے لیے بھی آتا ہے. نہیں، وہ ہم نے لا دیکھا تھا. یہ ما ہے، ما جو ہے وہ یہاں پر یہ نفی کے لیے آ رہا ہے، جبکہ فعل ماضی کے سینٹینس میں ما آ رہا ہے. اور اغنا یہ ہمارے پاس فعل ماضی ہے، اور عنہ جو ہمارے پاس جار مجرور آ رہے ہیں یہ اغنا کی وجہ سے آ رہے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے جو افعال ہوتے ہیں وہ پریپوزیشنز کے ساتھ آتے ہیں. تو اغنا کے ساتھ یہ عنہ آ رہا ہے کہ نہیں فائدہ دیا اس کو مالہ اس کے مال نے. تو یہاں پر مالہ جو ہے وہ فاعل ہے، یعنی فائدہ دینے والا کون ہے؟ مال. ٹھیک ہے، تو مال یہاں پر فاعل کی طور پہ آ رہا ہے، اغنا فعل ہے، مالہ فاعل ہے، اور عنہ جو ہے وہ اغنا کے ساتھ ہے. وما کسب، وما جو ہے ما اسم موصول، جیسے ہم نے اسماء موصولہ کی پوری ایک گردان بھی پڑھی ہے، لیکن ما اور من جو ہیں یہ دو ہمارے پاس اسماء موصولہ استعمال ہوتے ہیں. جس میں ایک چیز ہم نے دیکھی تھی کہ جو من ہوتا ہے وہ ہم عاقل کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ما جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے. ما کسب، کسب میں جو ہے وہ فعل اور فاعل موجود ہیں. کسبہ ہمارے پاس فعل ماضی ہے جو اس نے کمایا. پھر ہمارے پاس ہے سیصلی نارا ذات لہب. تو یہ سا جو ہے وہ قریب کے لیے آتا ہے، قریب کا معنی دے دیتا ہے، اور یصلا جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور اسی کے اندر فاعل بھی موجود ہے ہوا کی ضمیر میں. اور نارن، نارن مفعول بھی ہے. سیصلی نارن ذات لہب، ذات لہب ہمارے پاس آ گیا. اچھا، نارن مفعول بھی ہے، اور ذاتہ جو ہے وہ موصوف کے طور پہ آ رہا ہے یہ ورڈ نار کی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مدینہ بک میں ذاتہ کو دیکھا تھا، ذوات، ذات،
ذو اور ذو، یہ 4 ہم نے اس کی چینجز ہوتی ہوئی دیکھی تھی اس ورڈ کی، جس میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ذو واحد مذکر کے لیے آتا ہے، ذو جو ہے وہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، ذات واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، اور ذوات جو ہے وہ جمع مؤنث کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر نار ہے اور نارا کے ساتھ ذات آیا ہے، تو یہ آگ کی صفا بتانے کے لیے آیا ہے یہاں پر ذاتا. اور ذات لہب یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا ہمارے پاس. وامرأته حمالة الحطب، یہاں پر حرف عطف آ گیا، اور وامرأته جو ہے یہ یصلا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، جو پچھلی والی آیت میں آ رہا ہے نا سیصلا نارا ذات لہب، سیصلا کے اندر جو ہے وہ ایک فائل موجود ہے اور امرأتہ بھی فائل کے طور پہ آ رہی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور حمالۃ الحطب یہ ہمارے پاس مضاف مضاف الیہ آ گیا ہے. اور ٹھیک، اور ایک اور بات کہ یہاں پر ہمارے پاس صرف مفعول بھی ذکر ہے. حمالۃ الحطب جو ہے اس میں حمالۃ جو ہے مفعول بھی کے طور پہ آ رہا ہے، جس کا فعل ذکر نہیں کیا گیا. جیسے ہم نے مفاعیل خمسہ میں جب مفعول بھی کو پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سم ٹائم صرف مفعول بھی ذکر ہوتا ہے، اس کا فعل اور فاعل دونوں محذوف ہوتے ہیں. تو یہاں اس جگہ کے اوپر فعل اور فاعل محذوف ہے. ٹھیک ہے، صرف حمالۃ الحطب جو کہ مفعول بھی کے طور پہ آ رہا ہے یہ موجود ہے. فی جیدہا حبل من مسد، تو یہاں پر یہ جملہ اسمیہ آ گیا ہمارے پاس. فی جیدہا خبر ہے، متعلق خبر ہے جس کو ہم شبہ جملہ بھی کہتے ہیں، اور مقدم آ گئی ہے، اور حبل جو ہے وہ مبتدا ہے، اور من مسد یہ اگین جو ہے اوکے یہ بھی پھر ہمارے پاس حبل کے ساتھ ایکسپلین کر رہی ہے. جو من مسد ہے وہ حبل کو ایکسپلین کرنے کے لیے آیا ہے. ہاں جی، متعلق بنعت حبل، حبل کیسی ہوگی وہ من مسد. ٹھیک ہے، اوکے، تو یہ ہو گیا ہمارا سورۃ اللہب. اب کوئی بات کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر لیں. جی آپ نے سیاسلام میں امراتو کو بھی داخل کہا، تو اس کو ایکسپلین کیجیے نا. جی، سیاسلا میں جو ہے نا دو چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ یسلا جو ہے وہ ہمارے پاس مذکر کا ہے نا، سیگا ہمارے پاس مذکر کا ہے. تو اس میں ایک تو شروع میں ہمارے پاس جو آ رہا ہے اس کا فائل ذکر نہیں ہے، فائل اس کے اندر ضمیر کے طور پہ موجود ہے سیاسلا میں. اور اس کے بعد امرأتہ بھی جو ہے وہ سیاسلا کے اندر ہے. تو جو کہ جب ہمارے پاس مذکر بھی ہے اور پھر مؤنث بھی ہے تو وہ تغلیب کے سیگے میں پھر وہ مؤنث نہیں ذکر کیا گیا، کیونکہ سیاسلا کے اندر سیاسلا نارن ذات لہب میں بھی ہمارے پاس ایک فائل موجود ہے، اور پھر دوسرا اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا بعد میں. ذاتا، یہ ذاتا لہب ذاتا مذکر ہے، اور یہ لہب یعنی آپ نے کہا تھا کہ دونوں مطلب مضاف داخل ہے، یہ والا پوائنٹ. ذاتا جو ہے یہ مؤنث ہے. اوکے، نار چونکہ مؤنث نار ہے تو پھر ذاتا مؤنث ہے. بالکل بالکل، یہ نعت للنار لکھا ہوا ہے نا، تو چونکہ نار ہمارے پاس مؤنث ہوتی ہے، اور ذاتا کی 4 ہم نے وہ دیکھی تھی نا، وہ اس میں ہمارے پاس جو مؤنث واحد کے لیے آتا ہے وہ ذاتا آتا ہے. تو یہ ذاتا نار کے لیے ہے، اور لہب جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. ذات لہب مضاف الیہ ہے. اوکے، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.